آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پورے ثبوت رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا آپاچی ہیلی کاپٹروں سے فلسطین کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری سامنے آ گئی۔ برطانیہ کی تاریخ کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ برطانیہ نے اسرائیل سے تمام اسلحہ کے معاہدے ختم کر دیے، ساتھ ہی برطانیہ نے حماس کے ساتھ مل کر 400 میزائل داغ دیے، اسرائیل پر چڑھائی کر دی۔ اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں برطانوی فوج کی کارروائیاں سامنے آ گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ برطانیہ سے اور فلسطین سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے ایک محقق اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ مئی کے دوران غزہ کی پٹی سے اب تک، جو کہ سپتمبر بھی ختم ہونے والا ہے، اسرائیلی جارحیت کے دوران اسرائیلی فضائیہ کے 113ویں ہیلی کاپٹر اسکواڈرن نے غزہ کی پٹی پر اہداف پر فضائی حملوں میں ایک بار پھر حملے کیے ہیں، اور اس بار انہوں نے طیاروں کا استعمال نہیں کیا بلکہ آپاچی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا ہے۔ اخبار کے مطابق اس اسکواڈرن میں استعمال کیے جانے والے ہیلی کاپٹروں کو رامون ملٹری ایئرپورٹ سے اڑایا جا رہا ہے۔ اخبار نے وضاحت کی ہے کہ آپاچی ہیلی کاپٹروں نے رہائشی اپارٹمنٹس کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جیل اور تیموز نامی میزائلوں کے 2 ماڈلز استعمال کیے ہیں، جو بڑی کارکردگی اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے جدید ترین میزائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 113ویں اسکواڈرن نے 119ویں آپاچی اسکواڈرن کے ساتھ مل کر درجنوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں غزہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ طیارہ اسکواڈرن درست ذہانت کی معلومات کی بنیاد پر کام کر رہا تھا اور زمینی قوتوں سے دوبارہ تیار کی جانے والی الیکٹرو آپٹیکل تکنیک استعمال کرتا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب سامنے آ گیا۔ تمام اسلحہ کے معاہدے ختم کر دیے، ساتھ ہی حماس کے ساتھ مل کر 400 راکٹ داغ دیے ہیں۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی فروخت فوری طور پر ختم کرنے کا بل ایوان میں پیش کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لیڈز سے منتخب ہونے والے رکن پارلیمنٹ رچرڈ برگن نے اسرائیل کو اسلحے سے فروخت ختم کرنے کا بل پارلیمان میں پیش کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں برطانوی حکومت نے اربوں پاؤنڈز کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کیے ہیں، جس کو اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا ہے۔ برگن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز پہ ہتھیار فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اگر برطانوی حکومت اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے تو پھر وہ امن کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ رچرڈ برگن نے کہا ہے کہ حال ہی میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کا مظاہرہ ہم سب نے دیکھا ہے اور اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ نے بتایا ہے کہ بل کو پارٹی کے دیگر ارکان پارلیمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اگر مذکورہ بل برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو حکومت کو اسرائیل کے ساتھ کی جانے والی اسلحہ ڈیل ختم کرنا ہوگی۔ یورپی یونین نے فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری، یہودی بستیوں کی تعمیر، فلسطینیوں کی جبری ہجرت، ان کے مکانات کی مسماری، املاک پر غاصبانہ قبضے جیسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین کے صدر دفتر برسلز میں یونین کے فلسطین کے لیے خصوصی ایلچی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے جبری بے دخل کرنا، فلسطینیوں کی املاک پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنا، مقبوضہ عرب علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور یک طرفہ طور پر غاصبانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات سے نہ صرف ماحول میں کشیدگی بڑھ رہی ہے بلکہ اس سے تشدد اور انسانی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔
یونین کے مندوب کا کہنا تھا کہ رام اللہ اور قدس میں یونین کے ہائی کمشنرز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسرائیلی ریاست کے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ ہیں، جن کے نتیجے میں خطے میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی اقدامات روکتے ہوئے فلسطینی آبادیوں میں تعمیرات کی فوری اجازت دے اور فلسطینی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے یہودی بستیوں پر آتش گیر گیسی غبارے چھوڑنے کے بعد غزہ میں فلسطینی مزاحمتی مراکز پر بمباری کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ تازہ بمباری میں جنوبی غزہ میں نتصاریم کے مقام پر بدر کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیل نے ایک ڈرون طیارے سے کم از کم ایک میزائل داغا۔ درِ اثنا فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق جنوبی غزہ میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے کم سے کم 2 مقامات پر میزائل گرائے، جس کے نتیجے میں علاقے کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی اسرائیل کی جانب سے اطلاع نہیں ملی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 70 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج نے غزہ کی پٹی پر آتش گیر غبارے چھوڑنے کے جواب میں بمباری کی ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے جنگی طیاروں نے تیسری بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے متعلق اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بمباری کے دوران حماس کے اسلحہ اساس کارخانے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کیا گیا۔ تاہم اب غزہ پر ہونے والی اسرائیلی بمباری سے بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ چند روز قبل اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئی ہے، جبکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر دوبارہ بمباری کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ فلسطینی خاتون نے ان پر حملے کی کوشش کی، جس پر فائرنگ کی گئی، جبکہ اسرائیلی فوج کسی نقصان کے سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ فلسطین کی ریاست نے کہا ہے کہ خاتون زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے جاں بحق ہوئی ہیں اور اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ ایک ایسے وقت میں سے ہے جب یہودی قوم پرستوں کی بیت المقدس میں مارچ کے آغاز پر فضائی کارروائیوں کے باعث کشیدگی کا خطرہ موجود ہے۔